دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب کا سلسلہ آج پھر آگے بڑھائیں گے۔ کتاب کا نام ہے میں اور میرا پاکستان، اور یہ نواں باب ہے، یعنی کہ چیپٹر نمبر 9، اور اس کا عنوان ہے خانہ جنگی کا حل کیا ہے۔ یہ کتاب عمران خان نے 2011 میں لکھی تھی، اور یعنی کہ 2011 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کا انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا جناب ہارون رشید صاحب نے، اور اس ترجمے کا یعنی کہ اردو کی جو اشاعت ہوئی تھی وہ 2012 میں ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے ہفتے جو بات ہو رہی تھی ریمنڈ ڈیوس کی، اور جو اسی واقعے کے دوران ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی بیوی کا نام تھا 19 سال کی جو بیوی تھی شمائلہ کمل، اس نے خودکشی کر لی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا بدلہ خون ملے۔ آگے لکھتے ہیں، شمائلہ کمل کے دکھ میں ڈوبے ہوئے الفاظ اسی مایوسی کا مظہر تھے جس کے تحت ڈرون حملوں میں رشتہ داروں کی اموات کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو برہم لوگ اڑا لیتے ہیں۔ جنرل پیٹریس کے ایک سابق مشیر اینڈریو ایکسیوم اور سینیٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی نامی تھنک ٹینک کے لیے کام کرنے والے انسداد عسکریت پسندی کے ماہر ڈیوڈ کلکیولن اور اینڈریو ایکسیوم نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا، ڈرون حملوں میں جب کوئی سویلین ہلاک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا خاندان معاشرتی دھارے سے الگ ہو گیا۔ انتقام کی نئی خواہش پروان چڑھتی ہے اور عسکریت پسندوں کی صفوں میں مزید جنگجوؤں کا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جتنے زیادہ ڈرون حملے ہوتے ہیں اتنے ہی عسکریت پسند مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنے زیادہ ڈرون حملے پاک فوج کی کارروائیوں میں اتنی شدت زیادہ، اسی تناسب سے دہشت گردوں کی تعداد بڑھتی ہے، اسی تناسب سے خودکشی حملے ہوتے ہیں۔ دی سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹڈیز نامی تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک فرخ سلیم کہتے ہیں کہ 2003 میں دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 199 تھی، لیکن 2009 میں 11,585 لوگ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس برس قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی عروج پر تھی۔ دہشت گردی میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ انتہا پسندوں نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ وردی والوں کے دفاتر کی بجائے اب وہ دارالحکومت کی اسلامی یونیورسٹی لاہور اور پشاور کی مارکیٹوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنانے لگے۔ حکومت کی پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردی کی ایک واضح مثال قبائلی علاقوں کی سب سے چھوٹی ایجنسی باجوڑ میں سامنے آئی، جو افغان سرحد کے قریب واقع ہے۔ 2006 میں وہاں ایک مدرسے پر ہوائی حملہ ہوا۔ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا۔ کم از کم 80 لوگ مارے گئے۔ اخبارات نے بعد میں انکشاف کیا کہ ان میں 60 طلباء شامل تھے۔ ان میں سے اکثر کی عمریں 18 برس سے کم تھیں۔ عسکریت پسندوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے چند دن بعد ایک فوجی چھاؤنی پر حملہ کیا۔ 42 زیر تربیت جواں جاں بحق ہوئے۔ جس شخص نے خودکش حملہ کیا اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ باجوڑ کے مدرسے میں جاں بحق ہونے والے ایک بچے کا رشتہ دار تھا۔ اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ پرویز مشرف کی حکومت نے امریکہ کو معصوم قرار دینے کی کوشش کی۔ پاک فوج کی قیادت نے حملے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مقامی لوگوں اور سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ حملہ ایک امریکی ڈرون طیارے سے ہوا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں نے بتایا تھا کہ اصل دھماکے ہو جانے کے بعد پاک فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے اس مقام پر راکٹ فائر کیے۔ حکومت پاکستان ان الزامات کی تردید کرتی رہی۔ سنڈے ٹائمز کی کرسٹینا لیمب نے بعد ازاں خبر دی کہ مشرف کے ایک قریبی ساتھی نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ ان کے بقول اس کی بجائے کہ امریکہ نے حملہ کیا، اگر ہم خود پر ذمہ داری ڈال لیتے تو یہ نسبتاً کم بدنامی کا باعث بنتا۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور جنگی حکمت عملی نے افغانستان میں بھی المناک نتائج پیدا کیے۔ افغانستان کے ریاستی اداروں کی کمزوری نے کرزئی حکومت کو بے دست و پا کر دیا۔ کرزئی پر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تھے۔ عام تاثر یہ ہے کہ حکومت بدعنوانی کو روک نہ سکی اور امریکہ کی اعلی کار بن کر بد امنی کی آگ کو ہوا دیتی گئی۔ کھیتوں، باغات اور گھروں پر بمباری کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے، جو امریکی اور نیٹو افواج کی حکمت عملی ہے۔ ان کارروائیوں میں فحش غلطیاں ہوتی ہیں، عام شہری ان میں مارے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی شکوک و شبہات ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکی کانگریس نے $56 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ منظور کیا تھا وہ کہاں اور کیسے صرف ہوا۔ اس رقم کا صرف 5واں حصہ افغان حکومت کی
स्वाबदीद पर था। बाकी तमाम रकम अमरीकी महकमे खारजा, दिफा और USAID के जरिए खर्च होना थी। ये सब तालिबान के हाथों में खेलते हैं। इस दलील को कौन रद्द कर सकता है कि वो अमरीका की निस्बत करज़ई हुकूमत के कारिंदों को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तालिबान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी मुतबादल हुकूमतें कायम करके रियासत के बचे कुचे इंतज़ामी ढांचे के दरपे हैं। अमेरिका और इसके इत्तहादी एक वक्त अफगानिस्तान पर हमले को दुरुस्त साबित करने के लिए ये कहा करते थे कि वो अफगान ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अफगान सियासतदानों और ख़वातीन के लिए काम करने वाली मलाला जोया ने ये हकीकत तश्ते अज़बाम कर दी है कि बहुत से जंगी सरदार करज़ई हुकूमत का हिस्सा हैं। ख़वातीन के बारे में वो तालिबान जैसे नागवार एहसासात का इजहार करते हैं। जोया ने बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट से बात करते हुए कहा, तुम्हारी हुकूमतें दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही हैं। तुम लोगों को सच नहीं बताया जा रहा। आज भी ख़वातीन के लिए अफगानिस्तान के हालात उतने ही तबाहकुन हैं जितने तालिबान के दौरे इक़्तिदार में हुआ करते थे। तुम्हारी हुकूमतों ने बुनियाद परस्त जंगी सरदारों को हम पर मुसल्लत कर दिया। बदनाम ज़माना जंगी सरदारों की हमायत हासिल करने पर जोया ने हुकूमत को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया तो अरकान पार्लियामेंट की तरफ से कत्ल की धमकियां इस खातून को दी जाने लगी। इस बात पर मुझे हैरत होती है कि एक सादा सा सवाल कोई नहीं पूछता। इस कौम ने रूसी फौज की डटकर मज़ाहमत की, आखिरी फतह के लिए 10 लाख जानें कुर्बान कर दी। अमेरिका से वो क्यों न लड़ेगी? अमेरिकी हुकूमत शायद अपने अवाम को धोखा दे पाए। रूसी बुरे लोग थे और वो खुद बहुत अच्छे हैं, मगर अफगानों के लिए तो दोनों एक ही जैसे सफाक हमलावर हैं। बॉब वुडवर्ड्स ने लिखा है, जब भी अफगानिस्तान में मजीद फौज भेजने के मामले पर बहस होती थी तो ओबामा हमेशा मौजू सवाल पूछा करते, इस मकसद के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें क्या हासिल होगा, और ये कि फतह से आप लोगों की मुराद क्या है। जनरल हमेशा खौफ को हवा देते थे। उनका कहना है कि अगर हमने अफगानिस्तान में इस्लामी इंतहा पसंदों को शिकस्त न दी तो कल हमें न्यूयॉर्क के गली कूचों में इनसे लड़ना पड़ेगा। हक़ाइक़ मस्ख़ करने की एक मिसाल ये भी है कि अमेरिका जंग आज़ादी के जियालों से नहीं, तालिबान नज़रियात से नबर्दाज़मा है। ये अल्फाज बिल्कुल इन इस्तिलाहात से पूरी मुशाबहत रखते हैं जो वियतनाम पर हमले के हामी बरता करते। वो ये इरशाद फरमाया करते कि अगर अमेरिका वियतनाम में लड़ेगा नहीं तो बहुत से दूसरे ममालिक भी कम्युनिज्म की गोद में जा गिरेंगे, हत्ता कि वो अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। वियतनाम वाकई कम्युनिज्म की गोद में जा गिरा। इन लोगों का तज्जिया गलत साबित हुआ। इसके बाद क्या सोशलिज्म को दुनिया में फरोग हासिल हुआ? जाहिर है कि हरगिज नहीं। वियतनाम के साथ मुशाहबत के और भी पहलू हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी शिकस्त ने पाकिस्तान को अमरीका के लिए तख्ता मश्क बनाकर रख दिया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वियतनाम में हजीमत का नज़ला सैम ने कंबोडिया पर गिराया था। शुमाली वजीरिस्तान में नाम नेहाद महफूज ठिकानों और हक्कानी ग्रुप की मौजूदगी को अमेरिका खित्ते में सबसे बड़ा खतरा करार देता है। कहा जाता है कि इनकी तादाद 5000 है, हालांकि ये तादाद इससे कहीं कम होगी। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि अपनी अंधी फौजी ताकत के बावजूद अमेरिका इन 5000 जंगजुओं के हाथों शिकस्त से दोचार है? क्या हमें इन 5000 आदमियों का शुक्रगुजार होना चाहिए? अमेरिका डू मोर के लिए पाक फौज पर मुसलसल दबाव डाले रखता है। अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहराता है। ये हक्कानी ग्रुप को संभाल नहीं सका। ये बात बेहद अहम है कि पाकिस्तान का अंजाम कंबोडिया जैसा हरगिज ना होना चाहिए। अगर पाक फौज इन 5000 अस्करियत पसंदों से निमटने के लिए शुमाली वजीरिस्तान का रुख करती है तो यहाँ बसने वाले 3.5 लाख शहरियों का क्या बनेगा? क्या जंगजुओं के साथ साथ वो भी इसका हदफ होंगे? बॉब वुडवर्ड्स के मुताबिक CIA के डायरेक्टर लियोन पनेटा ने ओबामा पर दबाव डाला, ये कहा कि कोई भी जमहूरी सदर फौज के मशवरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफसोस से कहना पड़ता है कि ओबामा ने अपनी शख्सियत में बरूएकार तमाम मस्बत रुझानात को सुला दिया। कॉलिन पावेल की बजाय उन्होंने पनेटा की बात सुनी। कॉलिन पावेल का मशवरा ये था कि हमेशा जर्नैलों के मशवरे को मानना ज़रूरी नहीं होता। मुझे इस बात पर और ज़्यादा अफसोस हुआ कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी जिम्मेदार हुकूमत न थी जो ओबामा को ढंग का मशवरा दे सकती। पाकिस्तान में काबिल इतबार और खुद मुख्तार हुकूमत अफगानिस्तान के लिए मौजू हिकमत अमली वज़े करने में
اوباما کی مدد کر سکتی تھی۔ اس بات کی ضمانت دی جا سکتی تھی کہ القاعدہ مغرب پر حملوں کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال نہ کرے۔ بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پاکستان مختلف اور متحارب فریقوں کو قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا تھا۔ پاکستان امریکہ کو افغانستان سے نکل جانے کا باعزت راستہ فراہم کرتا۔ افغانستان کے بعد پاکستان ہی وہ ملک ہے جسے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ افغانستان میں امریکی حکمت عملی کی تشکیل پر جب مباحثہ جاری تھا تو حکومت پاکستان نے اس میں کوئی حصہ نہ ڈالا۔ زرداری کو صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ ہر وہ مشورہ اوباما تک پہنچایا جائے جس کے نتیجے میں امریکی امداد ملتی رہے تاکہ اس کی کرپٹ حکومت کو مصنوعی سہارا حاصل رہے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ امریکہ ہی تھا جو پاکستان میں اپنی آسالیس گھٹنوں کے بل جھکی حکومت قائم کرانے کے لیے 2008 کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوا۔ واشنگٹن کے وزیر جمہور یہ سمجھتے رہے کہ اس حکومت کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ امریکہ اور پاکستان اس وقت جس حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں وہ صرف بنیاد پرستی کو فروغ دے سکتی ہے۔ پاکستان جیسا ملک آبادی جہاں تیزی سے بڑھ رہی ہے، نوجوان بڑی تعداد میں ہوں اور بے روزگاری کا دورہ ہو، وہاں پر یہ رجحان خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک ایسی نسل پاکستان میں موجود ہے جو برہمی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسے نوجوانوں کی ایک فوج جو امریکی ڈرون حملوں اور پاک فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں اپنے عزیز رشتہ دار کھو چکے۔ بنیاد پرستی محض غریبوں اور ناداروں تک محدود نہیں، خوشحال خاندانوں کے نوجوان بھی قومی خود مختاری کے مجروح ہونے پر توہین کے احساس میں مبتلا ہیں۔ CNN کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے 80% لوگ امریکہ کو ملکی سالمیت کے لیے بھارت سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ پاکستان بھارت کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہے، امریکیوں کا کارنامہ کتنا بڑا ہے، ایسا کمال انہوں نے کر دکھایا۔ امریکہ کی جانب سے دھونس اور دھمکی کے ذریعے استعماری مقاصد کے حصول کی کوشش اور مغربی ثقافتی یلغار کے ذریعے مقامی ثقافت کی شکست ریخت، اگر اس پر پاکستانی عوام بھڑک نہ اٹھتے تو اور کیا کرتے؟ یہ ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے۔ دنیا بھر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح پاکستانیوں کی کچھ تعداد بھی مغربیت کو ایک بڑا خطرہ سمجھ کر روایتی طرز زندگی میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ یہاں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ جانے سے پہلے آج کی بات، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیر خیرات تقسیم کرتے رہو۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔